الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ میں نہ چھوڑوں گا کبھی محشر میں، گر ملے آپ کا دامان رسول عربی۔ تیری تعظیم کریں اور تیری توقیر کریں، یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی۔ حق سے ملنے کی نکل آئی ہے اچھی صورت، ہے تصور تیرا ہر آن رسول عربی۔ ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی۔ علم و حکمت کا سمندر حضرت عبدالقدیر، علم و حکمت کا سمندر حضرت عبدالقدیر، معرفت کا ماہ انور حضرت عبدالقدیر، معرفت کا ماہ انور حضرت عبدالقدیر۔ دادا ہیں صدیق اکبر، نانا ہے مولا علی، دادا ہیں صدیق اکبر، نانا ہے مولا علی، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبدالقدیر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان حضور بحر العلوم، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ حضرات اہل سنت الجماعت ہیں، آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا ماوا و ملجا، وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جلوہ گر ہونے کے بعد اب کوئی نبی رسول اور کوئی کتاب آ نہیں سکتی. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اس پر جو ایمان رکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تاجدار ختم نبوت ہیں. سرکار دو عالم کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا بھی نبی نہیں آ سکتا. اب دوسرے جو سرکار کے دشمن ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سرکار کے بعد بھی استغفر اللہ معاذ اللہ نبی آ سکتے ہیں. لیکن ہم اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ سچ ہے اور پکا ہے کہ سرکار خاتم النبیین ہے. سرکار کے بعد کوئی بھی نبی آ نہیں سکتا اور کوئی رسول ہو نہیں سکتا. نبوت ختم ہو چکی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدے کو اپنے دل میں راسخ رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتے. تو پھر ہدایت کا، پھر اللہ کے پیغام کا، پھر لوگوں کو امر بالمعروف کی تعلیم دینے کا کام کیسے جاری رہے گا؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں، انبیاء کی طرح ہیں. تو یہ بات اظہر من شمس ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور علماء جو وارث النبی ہیں، اور میں یہ بات آپ کو یہ بتاتا بھی چلوں کہ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے علماء ظاہر، ایک ہے علماء باطن. علماء ظاہر کا کام یہ ہے کہ آپ کو درس تدریس کر دیں، موٹی موٹی باتیں بتائیں اور ظاہری علوم آپ تک پہنچا دیں. علماء باطن کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کی صفائی کرے اور آپ کو معرفت الہی عطا کرے اور آپ کے باطن کو درستگی دے اور آپ کو باطنی طہارت سے سرفراز فرمائے. تو جب عالم ظاہر عالم باطن ہونا ضروری نہیں ہے، مگر عالم باطن کا عالم ظاہر ہونا ضروری ہے. اور عالم باطن ان کو کہتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں اور صوفی کہتے ہیں. تو عالم صوفی اور ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن صوفی اور ولی عالم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. عموماً جو ہے نا عوام میں یہ مشہور ہے کہ اولیاء جو ہے کوئی پڑھے لکھے نہیں رہتے، صوفیاء بس ان کو جب ایک اللہ کی لو لگی رہتی ہے اور وہ ہے تو لوگ جا کے ایسے ویسے لوگوں کے پاس جا کے معتقد ہو جاتے. اب انہوں کچھ بولتے ہیں، وہ ایک ہنگامہ محشر. عموماً یہ تصور ہے، لیکن اللہ کسی ولی کو جاہل نہیں رکھتا اور اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. جتنے اولیاء اللہ اب تک آ رہے ہیں اللہ ان کو ہر علم سے آراستہ اور پیراستہ فرماتا ہے. اور ولی جو صوفی، پکا صوفی، کچا صوفی نہیں، کچا صوفی پکا ملحد ہوتا. تو پکا صوفی جو ہوتا ہے
وہ عالم ظاہر بھی ہوتا ہے، عالم باطن بھی ہوتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا، امر بالمعروف کا اور لوگوں کے باطن کو درست کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء حق، علماء ربانیین پر ہے، یعنی اولیاء اللہ پر. اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ولیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ اگر اسلام کی کیفیات کو، تواریخ کو اور حالات کا اچھی طرح مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا میں اسلام اولیاء اللہ کے ذریعے سے پھیلا ہے. علماء باطن، علماء ربانیین، جن کو اخیار و ابرار بھی کہا جاتا ہے، جن کو غوث و قطب بھی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے قرآن پاک کی تعلیم پھیلی، حدیث پاک کی تعلیم پھیلی، سنتیں پھیلی، اور لوگوں کے دل جو باطل پرستی پہ مائل تھے ان کے دلوں کو حق پرستی سے اولیاء اللہ نے سنوار دیا. تو اس طرح جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تفویض فرمایا تھا، صحابہ کی سپرد کیا تھا، وہ کام صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء اللہ، صوفیاء سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. ہم تک بھی جو اسلام ملا ہے وہ اولیاء کے ذریعے سے ملا ہے. اس لیے اس ہندوستان میں اولیاء اللہ کا بے حد احسان ہے. حضور خواجہ خواجگاں عطائے رسول ولی ہند وارث النبی خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ لوگوں کو بتوں سے چھڑا کر خدا سے ملایا، اور کئی گمراہوں کو، بے حساب گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائی. تو ہندوستان میں اولیاء اللہ تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو پھیلایا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کی درگاہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ مسجد موجود ہے. تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ نے علم کی روشنی سے لوگوں کو روشن کیا اور ان کے ظاہر کو بھی سنوارا، ان کے باطن کو بھی آراستہ و پیراستہ کیا. یہ احسان اولیاء اللہ کا ہے. تو ان اولیاء اللہ کے احسان کو ماننے کے لیے ہی ہم، ان کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہی ہم اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ جاتے ہیں اور خراج عقیدت اور غلامی ان کی درگاہوں پہ پیش کرتے ہیں. اور ان سے آج بھی اولیاء اللہ کے قبور پاک سے فیض حاصل کیا جاتا ہے، اکتساب فیض کرتے ہیں. اسی عنوان پر اولیاء اللہ کی اعراض کی تاریخوں پر بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ عرس منایا جاتا ہے. تو حیدرآباد دکن میں بھی کئی اولیاء اللہ جلوہ گر ہے، اور حیدرآباد شہر بھی اولیاء اللہ کا شہر ہے، اولیاء اللہ کا مخزن ہے، اولیاء اللہ کا خلا ہے، اولیاء اللہ کی عامہ جگہ ہے. حضرت بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم المرتبت عارف غوث دکن ہستی عراق سے یہاں تشریف لائے، جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ و مرید ہیں. حضرت سید احمد باغپا رحمۃ اللہ علیہ یہاں جلوہ گر ہوئے. حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ، شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہے. حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بران شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی جتنے ہمارے اطراف اکناف درگاہیں ہیں
اور حیدرآباد میں چپے چپے پہ درگاہیں ہیں. آپ ہر محلے میں جائیے, کئی درگاہیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ سب اولیاء اللہ ہے. اور جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ قلعے گولکنڈے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ بے شمار اولیاء اللہ فوج میں شامل تھے. اولیاء اللہ کی یہ خاص خوبی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اولیاء اللہ نہ جب عالم ظاہر بھی تھے, عالم باطن بھی تھے, اور اچھے جنگ کے ماہر بھی تھے. تلوار ان کو چلانا آتا تھا, گھوڑ سواری ان کو آتی تھی, کشتی وہ لڑتے تھے, جنگیں وہ لڑتے تھے. آج کے ویسا نہیں ہے بیٹھ گئے تسبیح پہن لے کے ہاں بھائی بھائی سب کو بول لیتے ہوئے. وہاں ایسا نہیں تھا. اولیاء اللہ نے ظاہری علم حاصل کیا, باطنی علم حاصل کیا, اور جنگوں میں شریک ہو کر جہاد کر کے اسلام کو پھیلایا, اخلاق سے بھی پھیلایا, اور جہاں ظالموں کو شکست دینا ہے تلوار سے کام لے کے ظالموں کو شکست بھی دیا. یہ اولیاء اللہ ہیں, آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح. اولیاء اللہ نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کئی اولیاء اللہ ہیں. اگر آپ حیدرآباد میں پھریں گے تو آپ کو چپے چپے پہ جو درگاہ نظر آ رہی ہے نا, اس میں کئی شہید ہیں جو اورنگزیب کی فوج میں تھے, جو قلعے کی طرف سے جو گولہ بارود آتی تھی اس میں جو شہید ہوئے نا. آپ اتنا ہی نہیں, کبھی آپ جو ہے قلعے کے اطراف میں اگر کبھی آپ جائزہ لیں گے تو کئی اولیاء اللہ کی مزارات دکھیں, اور بافیض اولیاء اللہ ہے. تو یہ شہر ہمارا اولیاء اللہ کا شہر ہے, اور یہاں اولیاء اللہ کے فیضان سے ہی یہاں حیدرآباد دکن کے تمام مسلمان نے علم حاصل کیا. یہ اولیاء اللہ کا احسان ہے. تو اولیاء اللہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بتا دوں. اور اسی لیے آپ جنتری میں دیکھیے کہ روزانہ کسی نہ کسی ولی کا عرس ہوتا ہے, اور ہم حاضر ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم کو اسلام سے ہٹانے کے لیے, ایمان سے ہٹانے کے لیے, قرآن پاک سے ہٹانے کے لیے, تو سیدھا آ کے تو ایسا نہیں بول سکتے آپ اسلام سے ہٹ جائیے, آپ ایمان سے ہٹ جائیے, اتنی تو ہمت نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرتے ہیں, اولیاء اللہ کی درگاہوں سے ہٹاتے ہیں, اور اولیاء اللہ کے اشغال و مشاغل پر تنقید کرتے ہیں, اولیاء اللہ کے اصولوں پر اعتراضات کرتے ہیں, اور جب کچھ نہیں بن سکتا تو شرک اور کفر کے فتوے صادر کر دیتے ہیں. تو ان سے بچانے کے لیے پھر ہم کو اولیاء کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. تو جو اولیاء اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ کبھی پھٹک نہیں سکتا. اولیاء اللہ اس وجہ سے اولیاء کی جو آؤ گے کیا وہ جو آؤ گے ولیوں کے دربار پر, جو آؤ گے ولیوں کے دربار پر عقائد تمہارے سنور جائیں گے. اگر آپ اپنے عقیدے سنوارنا ہے تو ولیوں کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑنا. یہ اولیاء اللہ کے پاس ہر قسم کا جواب ہے. ارے ان کا نہیں اتنا بڑا کارنامہ ہے ان کا, آپ کے دل کی کیفیت کیوں بدل دیتے, آپ کے دل کو سنوار دیتے. جسم تو کیا ہے, جسم تو عالمہ وہ بھی صحیح نہیں سنوارتے. اولیاء کے دربار میں دل بھی سنورتا, روح بھی سنورتی, جسم بھی سنور جاتا. تو اولیاء اللہ کا یہ کارنامہ ہے. تو اولیاء اللہ عالم بھی ہیں, اولیاء اللہ جہاد کرنے والے بھی ہیں, اولیاء اللہ وقت پڑتا ہے تو تلوار بھی اٹھاتے ہیں, اولیاء اللہ وقت پڑتا ہے تو تسبیح سے بھی کام لیتے ہیں, اولیاء اللہ وقت پڑتا ہے تو تعویذ بھی دیتے ہیں,
اولیاء اللہ وقت پڑتا ہے تو پھونک کے بیماریوں کو دور بھی کر دیتے ہیں. ان اولیاء اللہ میں اس حیدرآباد کے اولیاء اللہ کے اس مخزن میں جو ولی کامل عالم فقیر اور جو معرفت سلوک تصوف میں عرفہ و اعلیٰ مقام کے مالک نابغہ روزگار عبقری شخصیت علم کے اعتبار سے بھی بلند روحانیت کے اعتبار سے بھی بلند اور ہر جہت میں کامل جامع صفات جس ہستی کو حیدرآباد دکن نے ہمیں عطا کیا اور اس حیدرآباد دکن کے جو ناز ہیں حیدرآباد دکن کے جو گوہر ہے حیدرآباد دکن کے جو آفتاب ہیں حیدرآباد دکن کے جو چمکتے ستارے ہیں حیدرآباد دکن کو جنہوں نے علم و معرفت کے ذریعے سے آراستہ و پیراستہ کیا وہ امام الاسلام شمس المفسرین خادم القرآن بحر العلوم استاذ الاساتذہ ہر فن مولا حضرت مولانا مولوی محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان ہے. چونکہ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اس شوال المکرم کے مہینے کی 16, 17, 18 کو حضرت بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان کا عرس پاک ہوا ہے. بڑی دھوم سے بڑے تجھگ و احتشام سے. میں تو حیرت زدہ ہوں, نہ پوسٹر نہ رقعہ نہ دعوت, لیکن ہزاروں لوگ درگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور لنگر ہے کہ چلے جا رہا ہے. تو میں نے کہا اگر اندر والے کی معرفت حاصل کرنا ہے, اندر والے کو سمجھنا ہے, خبر میں جو موجود ہے ان کو سمجھنا ہے, تو یہ اوپر دیکھ لو. پھر لوگ بول رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ ان کا نے کیا ہے. تو یہ جو ہزاروں علماء فضلاء اور حافظ قاری اور ہر طبقے کا عالم اور ہر طبقے کا آدمی آ رہا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا عالم آ رہا ہے, اسکالر آ رہے ہیں, لیڈر آ رہے ہیں, مصلح قوم آ رہے ہیں, خطیب آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں, موذن آ رہے ہیں, عالم آ رہے ہیں, مشائخ آ رہے ہیں, ان کی چوکھٹ کو چوم کے جا رہے ہیں. تو کیا یہ پورے کے پورے غلط ہے؟ انہوں سے ہی ہے. تو پتہ چل گیا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ اندر جو ہے ان کی کچھ تو بات ہے, کچھ تو کشش ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ بتا دیا کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ 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 کیا, تو میں اب ان کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ چلو ان کی درگاہ پہ جاؤ, یہ زندگی بھر میرا نام لیتے رہے, اب تم ان کے نام کا چرچا کرو. اس لیے حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حیدرآباد دکن کی شان آن بان اور ہمارے لیے اللہ کا احسان, رسول اللہ کا احسان اور غوث و خواجہ کا احسان ہے. وہ ذات مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات غوث و خواجہ کی تعلیمات کو عام کرنے والی ذات حضرت بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہے, جن کو زمانہ بحر العلوم کہتا ہے. بحر العلوم کے معنی ہے علوم کا سمندر, علم کا سمندر. ایک دو نے سمندر کس کو بولتے؟ جو لامتناہی, جہاں تک نظر جائے وہاں تک پانی. آپ جتنی نظر اٹھائے پانی کنارہ دکھتا ہے. تو سرکار بحر علامہ عبد القدیر صدیقی کی وہ ذات تھی جن میں اللہ نے تمام علوم جمع کر دیے تھے. وہ ظاہر کے بھی عالم تھے, وہ باطن کے بھی عالم تھے. وہ ظاہر جسم کو سنوارنا بھی جانتے تھے, وہ دل کی کیفیت تبدیل کر کے دل کو اللہ کی تجلی گاہ بنانا بھی جانتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے, ہر علم سے آراستہ تھے. قرآن
کی تفسیر، قرآن کے اصول، قرآن کے تمام علوم سے واقف تھے، حدیث کی تمام اصول سے واقف تھے، حدیث کی تمام اقسام سے واقف تھے، فقہ پر پورا تبحر تھا، تاریخ پر اچھی نظر تھی، تصوف پہ گہری 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 دسترس حاصل تھی، اور شاعری میں، انشا پردازی میں، مضمون نگاری میں اتنے با کمال شخصیت تھے، عربی، فارسی، ہندی، انگریزی بھی جانتے تھے۔ اور عثمانیہ یونیورسٹی جو قائم کی گئی تو اس کے پروفیسر تھے اور صدر شعبہ دینیات، یعنی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف دینیات تھے عثمانیہ یونیورسٹی کے۔ بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے عالم، اور جتنے اس دور میں علماء تھے، جتنے مشائخین تھے، جتنے اسکالر تھے، تمام کے تمام حضرت کے شاگرد تھے، اور حضرت سے فیضان علمی و فیضان روحانی حاصل کیا۔ حضرت کا اسم گرامی محمد عبد القدیر صدیقی ہے، اور حضرت کی کنیت ابو العباس ہے۔ حضرت بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 12 اکتوبر 1871 میں 27 رجب المرجب 1288 ہجری میں قاضی پورہ شریف حیدرآباد میں تشریف فرما جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، اور تمام علوم اپنے والد محترم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے روحانی پیشوا مولانا محمد عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور کئی علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بہرکیف حضرت جو ہے تمام علوم کے جامع ہوئے، لوگ آپ کو عالم بعمل بحر العلوم کے نام سے یاد کرتے تھے، حضرت بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ صدیقی حضور خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین، یار غار رسول، یار مزار رسول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کی اولاد سے ہے۔ 28ویں واسطے سے آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ اس میں ایک کمال کی بات آپ کو سناؤں گا، میں سناتے رہتا ہوں مگر آپ کے اعادے کے لیے، کہ جب حضرت بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے، حضرت بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ اتنے بڑے عالم کو نہیں معلوم نہیں تھا کہ درگاہوں کو جانا شرک ہے بول کے۔ اب آج کل نکل گئے، ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ ایک سطر عربی کی نہیں پڑھ سکتے، ایک حدیث کیا ہے سمجھ نہیں سکتے، اور ایک اگر اردو کی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتے، یہ لوگ فتوے دینے کو نکل گئے کہ درگاہ کو نہیں جانا۔ ہاں، اہل سنت والے آڑے بت کی پوجا کر رہے ہیں، وہ لوگ کھڑے بت کی پوجا کرے گا۔ تم دونوں بھی آڑے کی کر رہے ہیں۔ کس کو بول رہا؟ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، ان سے ہی تو حضور بحر نے ہم کو بچایا۔ پوری جا کے بغداد شریف کی زیارتیں کی، درگاہوں کی، نجف اشرف گئے، دمشق گئے، سامرا گئے، تمام مقامات مقدسہ کی زیارتیں کرتے ہوئے مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ طیبہ میں بھی جا کے جنت البقیع میں تمام سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے، امام حسن کی کرے، امام جعفر صادق کی کرے، امام زین العابدین کے کرے، تمام جو ازواج مطہرات ہیں وہاں پر ان کے صحابہ حضرت عثمان غنی سب کی زیارت کرے، رسول اللہ کے معجزے شریف میں کھڑے رہ کے سلام عرض کرے۔ تو ان کو نہیں معلوم تھا یہ شرک ہے، بولے ان کو معلوم ہو گیا آج کل کے کیڑے مکوڑوں کو۔
بحر العلوم کو نہیں معلوم، مگر آپ لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے عالم کو پہچانیں، ان کے راستے پہ چلیں۔ انہیں کھڑے رہ کے بول دیا، اس کی بات سن لیا، انہیں آیا تھا بول دیا، سن لیے۔ ہم بولا ہم تو نہیں سنتے ہی نہیں، تو کتنا بھی بڑا ہوگا، ہم سنیں گے تو بحر العلوم کی سنیں گے۔ یہ آپ طے کر لیے تو آپ بچ جاتے، آپ لوگ کہاں سمجھتے۔ تو خیر مدینہ طیبہ میں سرکار بحر العلوم علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو حضرت کا بہت بڑا شورا تھا۔ حضرت جہاں جاتے آپ کی شہرت، آپ دمشق گئے تو وہاں بہت بڑے عالم صوفی بزرگ تھے اور کافی اچھی ان کی عمر تھی، 100 سال سے زیادہ عمر کے تھے۔ حضرت علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے ولی، بڑے عالم، بڑے صوفی تھے، اور فرانس کا گورنر ان سے ملنے آتا تھا۔ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، تمام سیاسی لیڈر ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جب حضرت علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے اتنے بڑے بزرگ عالم فاضل کامل سے جب حضور بحر علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، جب بات چیت چلی تو وہ اتنے خوش ہوئے، حضرت کے علم سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا دمشق میں شموس آ گئے ہیں علم کے، یعنی سورجوں کے سورج آ گئے ہیں علم کے۔ تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ اپنے اپنے نسخے جو تم نے کتابیں لکھی ہے حضرت کو دکھا لو، تصحیح کرا لو۔ اگر ہم عالموں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ دمشق میں کسی عالم کو نہیں بھیجے گا۔ یہ ہے بدر الدین رحمت اللہ۔ بھائی ولی شناست، ولی کو ولی پہچانتا۔ ہم اب کیا سمجھیں، ہمارے کہنا ہے کیا جو پہچانی ہے؟ ہمارے کوئی بول دیا درگاہ کو نہیں جانا، ڈو بس ورنہ، ارے استغفراللہ معاذ اللہ، ہم کو بول دیا کوئی جو ہے نا شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنا، ہم کو بول دیا انہوں بھائی ہے، ہمارے بھائی ہے، تو گلے لگانے شروع کر دیا بھائی بھائی۔ ارے تمہارے کون رہبر ہے، تمہارے رہنما کون، ہادی کون ہے، تمہارے پیشوا کون ہے؟ ہم کو بول دیا 8 رکعت تراویح پڑھنا، چلے گئے۔ ہم کو بول دیا 11ویں نہیں کرنا، چلے گئے پیچھے۔ دیکھنا تو صحیح کون بول رہا، کہیں کو جانا۔ اتنے بڑے عالم دمشق کے، اتنے بڑے عالم ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہم کیا پہچانیں گے ان کو؟ جو مدینہ طیبہ کا میں ذکر کر رہا تھا، جب مدینہ طیبہ پہنچے تو یہ جو ہے دعوت اسلامی ہے نا، دعوت اسلامی جس کو مولانا الیاس قادری صاحب کراچی کے جو بزرگ ہیں، مولانا الیاس قادری بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کی تعریف کروں گا۔ مولانا الیاس قادری کا بہت بڑا کام ہے۔ مولانا الیاس قادری نے کئی نوجوانوں کو سنوارا اور ان کو صحیح راستہ عطا فرمایا۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، مولانا الیاس قادری نے جو کام کیا ہے وہ اچھے نہیں کر سکتے۔ مولانا الیاس قادری مرید و خلیفہ حضرت مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، وہ پنجاب کے تھے، پنجاب کو چھوڑ کے، اور مولانا ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے مرشد مولانا ضیاء الدین قادری کے پیر و مرشد کون ہے معلوم؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اتنی زبردست شخصیت کے وہ مرید و خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین قادری۔ اس وقت وہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ سرکار بحر علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ایک شورا ہو گیا کہ صدیقی صاحب آئے، حیدرآباد دکن کے صدیقی صاحب آئے، بہت بڑے عالم آ گئے۔ تو وہ بات ان کو بھی پہنچی مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے دل میں خیال کیا، دل میں کسی سے بولے نہیں۔ ارے لوگ تو سید بن جاتے ہیں، اگر کوئی صدیقی ہے تو کیا ہے، خالی دل میں خیال کریں، انہوں کسی سے ایسا بولے نہیں۔ اب یہ تو وسوسے آتے ہی نا، یہ دنیا ہی ہے، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو آ گیا خیال، مگر جب سو گئے تو مقدر ہی جاگ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب پڑ رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار بحر علامہ عبدالقادر صدیقی بحر العلوم
عالم فقیر، ہاں تاجدار علم و حکمت، امام عشق و محبت، حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بابو سلام کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے حضور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان کے دادا جان آ رہے ہیں، اور حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی میں لے جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں سرکار دو عالم رونق و فروغ جلوہ فرما ہے، سرکار کے پاس لے جا کر کہہ رہے ہیں سرکار یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی سرکار کی خدمت بوسی کر رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی قدیر پیا کی پشت پر اپنا دستے شفقت شباشی کا رکھ رہے ہیں۔ یہ اعزاز ملا حضرت بحرون کو، جیسی آنکھ ہوشیار ہوئی خود بے چین ہو گئے، صبح ہوتے بحرون سرکار کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے ایک شبہ آیا میرے کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا، آپ کے طفیل میں مجھے سرکار کی بھی اجازت رہتی، ابوبکر صدیق کی بھی اجازت ہو گئی، آپ ایسے صدیقی ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں جب ڈاؤٹ آیا تو یہ عنایت ہے، اور جو ان کا خادم ہو گیا، جو غلام ہو گیا، جو ان کا مرید ہو گیا، اس میں کتنی عنایت ہوں گی، جو ان سے وابستہ ہو گئے، ان کا یہ حال ہے۔ حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حیدرآباد دکن میں علم پھیلایا اور یہاں کی اصلاح فرمائی، کئی لوگوں کو آپ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور کئی جاہلوں کو عالم بنایا، اور کئی عالموں کو ولی بنا دیا۔ سرکار بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی مثال مشکل سے ملتی ہے، ایسی شخصیتیں اللہ بہت کم پیدا کرتا ہے، ہاں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو وہ ذات والا صفات حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وقت کی کمی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی کی ذات وہ ہے کہ جو سرکار کی قربتوں میں بھی ہے، غوث پاک کی قربتوں میں بھی ہے، اور جن کو راس فیض غوث پاک سے حاصل ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی سے بھی راس فیض حضرت بحرون سرکار کو ملتا رہا، خاص عنایت ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ بات سننا ہے تو آج رات میں آپ گھر پہ آئیے، انشاءاللہ اس کے راز کے جو ہے اب یہاں عوام میں بیٹھ کے ہر راز تو نہیں کھولا جا سکتا ہے، آج جو ہے انشاءاللہ گھر پہ محفل نعت و منقبت ہوگی، اور بحرالعلوم سرکار کے عرس کی محفل منائی جا رہی ہے۔ آج رات میں بعد نماز عشاء 10 بجے سے محفل شروع ہوگی۔ آج گھر پہ آپ تشریف لائے تو انشاءاللہ یہ بات کھولوں گا کہ علی مرتضیٰ سے کیسا فیض ملا سرکار کو۔ سرکار بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہماری ادراک سے، ہماری سمجھ سے، ہمارے فہم سے بالاتر ہے، صرف ان کا نام لینا ہی ہماری نجات کا باعث ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے تو بڑے بڑے عالموں نے یہ کہا، ایک دکن کے مشہور حضرت عبدالصمد بہت رحمۃ اللہ علیہ بہت عالم اور صوفی تھے، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا، جب انہوں بحرون سرکار کو دیکھے، بحرون سرکار سے ملاقاتیں کیے، تو یہ فرمایا، حضرت مولانا عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود عالم تھے، خود بڑے صوفی تھے، فرمایا کہ
کہ حضور بندہ نواز گیسوداز بلند پرواز سید محمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دکن میں کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہے تو وہ حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب بولیے کہ ولایت میں حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ آج بھی ان کی درگاہ سے فیض جاری ہے۔ اور آج میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ہمارے وہ جو شیخ کریم صاحب آتے ہیں نا، ان کے بیٹے شیخ رحیم، کل ان کے ہے جلسہ حضور بحرون کا، کل جو ہے شیخ کریم صاحب کے گھر میں 9 نومبر وہ جلال حافظ بابا نگر کے آئے وہ، ہاں وہاں پر حضور بحرون کے فیضان کا جلسہ ہے، آپ حضرات بھی تشریف لائیے، تو وہاں بھی چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو وہ بچہ کہہ رہا ہے، مجھے بڑے تعجب سے آ کے بولا میرے حضرت کیا بولوں، بولے ارے بولا کیا بول، کچھ بھی ہو رہا وہ بھی ہو رہا، آپ وہ میرے وہ ہاتھ چوم رہا، میرے چوم رہا ہاتھ میرے، نہیں آپ ایسی ایسا کریں، ہمارا بہت بڑا احسان ہے۔ ارے بولا کچھ احسان نہیں ہے، آپ کی خدمت ہے وہ، تو ہم ایسی جگہ آپ ہم کو وابستہ کر دیے وہ کر دیے۔ بولا ہوا کیا، قصہ کیا ہے؟ تو ایک صاحب کو کینسر تھا، کہتے کینسر کے مریض آ کے جو ہے بحرون سرکار کے پاس پڑ گئے، وار کے پانی پیے، چند دنوں میں کینسر غائب، ٹیسٹ کرائے تو کینسر نہیں ہے۔ بولا میاں یہ عقیدت کی بات ہے، یہ تو حضرت کے پاس معمولی بات ہے۔ ہاں حضرت تو اس مقام پہ ہے جہاں کن کہے تو کفن فیکن ہو جاتا ہے، وہ ہے ہاتھ میں ہاتھ لینا کچھ آسان نہیں، لاج رکھنی پڑے گی میری ہر جگہ، فیصلہ میری تقدیر کا ہوگا وہی جو تمہاری زبان سے نکل جائے گا۔ اس مقام پہ فائز ہے حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت کی درگاہ میں آج یہ فیض ہے، اس لیے دیکھیے آپ درگاہ میں آپ جائیے، ابھی بھی جائیے، کئی لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کیسا کیسا فیض مل رہا ہے درگاہ سے، اور یہ جھٹلانے والے جھوٹے جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب آپ بولیے ہم بحرالعلوم کی سننا کہ ان جھوٹوں کی سننا؟ بحرالعلوم کی سننا یا کیڑے مکوڑوں کی سننا؟ اس لیے ہم وہ راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، جدھر وہ چلے ہم ادھر جائیں گے۔ ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو دیکھنے کی، نہ ہم کو قرآن پاک دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو حدیث پاک دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے تو خضر پیا کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے بھی ماہر ہے، حدیث کے بھی ماہر ہے۔ ہاں اب کوئی جو ہے میکانزم سیکھنا چاہے تو میکانک کو دیکھتا ہوں، کتابوں کو دیکھ کے آتا کیا بھئی میکانک صاحب کہاں پرزہ رکھے، کہاں اس کو ہٹا کے کہاں رکھے، وہ دیکھتا نا۔ تو ہم بھی کیا کریں گے، ہم کو کیا معلوم قرآن میں کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، حدیث رسول پاک کا کلام ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ارے سمجھنے والوں کے پاس جاؤ، سمجھنے والے بحرالعلوم ہے، تو وہ جو راستے پہ چلے ہم اس راستے پہ چلیں۔ اس لیے کہا سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، جدھر وہ چلے ہم ادھر جائیں گے، جدھر وہ چلے ہم ادھر جائیں، تو ادھر ہی چلے جانا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ تو حضرت کے جب پردہ فرمانے سے پہلے حضرت کی ایک مریدہ تھے، ان کو ہوگا راج پھوڑا۔ اس زمانے میں راج پھوڑا ہوا تو آدمی چلا ہی جاتا تھا، جیسا اب کینسر ہوا تو آدمی چلا جاتا نا، تو ویسی راج پھوڑا ہوا تو چلا جاتا تھا آدمی۔ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی تھی، کیونکہ اس وقت ویسا علاج نہیں تھا۔ تو راج پھوڑا ہو گیا، لوگ لے جا کے ان کو دواخانے میں شریک کر دیے۔ اب ان کے آپریشن کا وقت آ رہا، انہوں نے ضد پکڑ لی، نہیں میں آپریشن نہیں کراتی، میرے کو میرے پیر و مرشد کے پاس لے کے چلو۔ تو اب لوگ بولے چلو اب انہوں آپریشن کرانا چاہیں گے، حضرت بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے آئے۔ جب لے کے آئے حضرت کے پاس
تو حضرت سے بولے حضرت ایسا میرے کو ہو گیا ہے, آپ بولیے کہ میرے کو راج پھوڑا نہیں ہے, میں اچھی ہو گئی بول دو, آپ اچھی ہو گئی بولو. تو حضرت بولے بابا کرا لو, ڈاکٹر بول رہا تو سن لو, کرا لو, لوگ بڑے کرا لو. تو حضرت تو پہلے یہ بات بتائیں گے نا, تو انہوں پکڑ لیے, یہی ہے کمال. ایسا جا کے چھینکے آ جاتے لوگ, ہمارا کیا ہوا, چھینکے آئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پوری بھرپور توانائی کے ساتھ ادب کے ساتھ جانا وہاں, پھر ملتا, لینے کے ڈھنگ الگ ہوتے. ہاں انہوں پکڑ لیے, بولے نہیں حضرت آپ بول دو میں اچھی ہو گئی, اتنا ہی بول دو آپ. کیا عقیدہ ہے. اور انہوں ہماری عقیدوں کو میں ڈاکے دار رہے ہیں, یہ چوروں کے پیچھے جا رہے ہیں. انہوں بولے برا نہیں بولنا کرتے. ہاں برا نہیں بولنا تو پھر خدیب بھی کہیں کو بولے بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا نبی خدا ہے ہمارے محمد. بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو ظاہر, اڑاتا پرچے میں توحید ختم المرسلی آیا. بھائی بتوں کو ہم برا سمجھیں گے تو خدا سے ملیں گے نا, نہ تو بدھ بھی صحیح خدا بھی صحیح. جیسا حضرت فرمائے آج کل کیا کریں, کاکٹیل مذہب بنا دے رہے, تم بھی صحیح تم بھی صحیح تم بھی صحیح. یاد رکھو ہم نہیں ڈرتے. ہاں تم کہیں مسجدوں پہ دعویٰ کر لو, ہم تو خدا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہاں تم فوارے کو بول رہی ہے, ہاں تم مسجد کو بھی بولتے ہیں, تمہارا کیا بھروسہ ہے. ہم ایسا ڈرتے نہیں, ہم خدا کے ساتھ ہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے. اور ہم کو خواجہ غریب نواز نے بتوں سے چھڑا کے خدا سے ملایا ہے, بیرون سرکار نے بتوں سے چھڑا کے خدا سے ملایا ہے. ہاں ارے یہاں ڈر جا رہے لوگ, ہاں مسجد مسجد مسجد, ارے مسجد لینا بھی جانتے ہیں ہم. تم کدھر, وہ میرا عنوان نہیں ہے. ڈرو نکو, گھبراؤ نکو, مسجد کو مسجد بولو, خدا کو خدا بولو, رسول کو رسول بولو, قرآن کو قرآن بولو. ایسے حالات ہوتے, اس سے بڑھ کے حالات ہوئے مکے میں. ہمارے کو ڈرا رہے ہیں یہاں کے علماء, بول رہے ہیں دیکھو ہمارے جانی مالی نقصان بہت ہوا, ایسا ہوا. ارے مسجد کے لیے, قرآن کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے, صحابہ کے لیے, اہل بیت کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے ہماری جان و مال ہماری اولاد قربان ہے, لیکن ہم مسجد کی حفاظت کریں گے. ہم کو تو اولیاء اللہ نے بتوں سے چھڑا کے خدا سے ملایا, اور ہم جا کے مل رہے. ہاں ہم مسجد لینا بھی جانتے ہیں, تم ہم سے آگے بات کرو. یہ پٹی سے لیڈر کیا سمجھیں گے تمہارے کو, جان سے ڈرا رہے ہیں. ارے یہ جان ہے مسجد کی عبادت کے لیے, یہ جان ہے رسول اللہ کی حرمت کی حفاظت کے لیے, یہ سر ہے خدا کی توحید کی حفاظت کے لیے. یہی تو حضرت بحیرہ علامہ عبد القدیر صدیقی نے کہا کہ آج کل لوگ ایسے مذہب میں ملا کے مذہب میں ملا دے رہے ہیں, مگر ہم کو رسول اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے. جو رسول اللہ کے دین کو چھوڑا, بحیرہ فرماتے ہیں وہ نقصان اٹھائے گا, اور دنیا بھی خراب ہو جائے گی, آخرت بھی خراب ہو جائے گی. تو یہ باتوں میں نکو, جان نکو بچاؤ, جان کو ہتھیلی میں لے کے پھرو, یہ ہے وہ ہے, ان باتوں میں مت آؤ. علماء کی کتابیں پڑھو, نہیں پڑھنا آتا تو یہاں کے آگے بیٹھو, ہم سمجھائیں گے آپ کو. تو حضور بحیرہ علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو توحید کی تعلیم دی ہے, سرکار دو عالم کی تعظیم سکھائی ہے, اور ہم کو اہل قرآن, اہل حدیث, وہابیوں, غیر مقلدوں سے, نجدیوں سے بچایا ہے. خود بھی 11ویں شریف کرتے تھے, اور ہم کو بھی 11ویں شریف کرنے کا حکم دیا ہے. خود بھی یہاں غوث اعظم پکارتے تھے, ہونا مدد میں کچھ تاخیر, دشمن ہے برناؤ پیر, کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ. تو ہم کو یہ سکھایا. اور امام حسین کی بارگاہ میں کیا عرض کیا, منچ پرواہ قیامت دارم. دیکھو عقیدہ پر ان کا, منچ پرواہ قیامت دارم, دستمو گوشہ دامان حسین. یا حسین آپ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے, تو ہم کو قیامت کی کیا پرواہ ہے, قیامت میں آپ ہم کو چھڑا لیں گے. اور انہیں بولا حسین خود نہیں چھوٹ سکتے, رسول اللہ خود نہیں چھوٹ سکتے, استغفر اللہ معاذ اللہ. اور بحیرہ فرما رہے ہیں
کبھی چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گا، میں نہ چھوڑوں گا کبھی محشر میں گل میرے آپ کا دامان رسول عربی. ہاں سرکار کو شفیع الورا مانگ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے یہ عقیدہ بحرالعلوم نے ہمیں سکھایا. 20 رکعت پڑھتے تھے، خود قرآن پڑھتے تھے. ایک بات یاد آ گئی آپ کو بتاتا ہوں، کسی محفل میں کوئی پورا جسم سے لے کے سر تک جو ہے کالے کپڑے پہن کے آئے. حضرت بولے ایسے کپڑے نہیں پہننا، یہ رافضیہ پہنتے ہیں، پورا کالا نہیں پہننا. اب پورے کالے پہن کے پھر رہے ہیں. یعنی ایسی علامت بھی اگر باطل فرقے کی نظر آئی تو حضرت نے روکا کہ جائے کہ ان کے قریب جا رہے ہیں، انہوں بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے بھی مل کے رہنا ہے. ارے جن کا رحمت نہیں ہے ان سے ملے تو فتح کہاں سے ہوں گی؟ رحمت جن کے پاس ہے ان سے مل کے لڑیں گے تو فتح حاصل ہوگی. یہی تم دھوکہ کھا رہے، سب سے مل کے کریں گے، کچھ نہیں ہوتا سب سے مل کے کرنے سے. سنی ہو جاؤ، یا رسول اللہ یا غوث یا خواجہ کہو، درگاہ کو چومو، میلاد مناؤ، آثار مبارک کی زیارت کرو، سرکار کے حضرات کو سر پر رکھ کے دعا کرو، اسی دعا سے فتح حاصل ہو جائے گی. حسین علیہ السلام کا دامن تھامو. جو حسین علیہ السلام کو بولے سیاسی جنگ ہے اس کے اس کو بھی ملا رہے، جو بولے یا رسول اللہ کے نا شرک ہے اس سے بھی پیچھے نماز پڑھ رہے، تو اب رحمت ملتی. سرکار بحرالعلوم نے اس سے روکا. جو میں واقعہ مکمل کر لیتا ہوں، وہ صاحبہ آئی رات تھوڑا جن کو ہو گیا، کہنے لگی حضرت آپ اتنا ہی بول دیجیے میں اچھی ہو گئی. جب وہ دامن پکڑ لیے سرکار بحرالعلوم علامہ عبدالقادر صدیقی کا، تو سرکار نے کہا باوا تم اچھی ہو گئی. تھوڑے دنوں کے بعد جو ٹیسٹ کرا ہے تو رات پھوڑا ہی نہیں ہے. آپریشن تو آپریشن ہے. تو یہی ہے جو بات نکل جاتی ہے اولیاء اللہ کی زبان سے، اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے. آپ کے مرید تھے صوبیدار حبیب، ان کو پولیس ایکشن کے بعد پھانسی ہو گئی، پھانسی کا آرڈر ہو گیا. ان کی بیوی روتے ہوئے بولے حضور اب حبیب صاحب کو پھانسی ہو جاتی، پھانسی کا آرڈر نکل چکا ہے. تو سرکار بولے گھبراؤ مت، میرے حبیب کو کچھ نہیں ہوگا، میرے حبیب کو کچھ نہیں ہوگا، جاؤ گھبراؤ مت. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا، خود آرڈر کینسل ہو گیا، پھانسی نہیں ہو گئے، بچ گئے. یہ ہے اولیاء کی زبان، یہ ہے بحرالعلوم سرکار، یہ ہے جہاں عالم ہے وہاں ولی ہے. اور آج بھی آپ کے درگاہ سے فیض جاری ہے، آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ بھائی عقیدت اور محبت کی ضرورت ہے، اور اولیاء اللہ سے نسبت ہے. اس لیے ہم اولیاء اللہ کی یہ محفلیں سجا کر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کے راستے پر مت چلیے، چلنا ہے تو حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلیے. تو آپ کو اولیاء اللہ کی درگاہوں سے، اولیاء اللہ کی مزارات سے، اولیاء اللہ کی قبور پاک سے آپ کو فیض حاصل ہوگا. تو یہ جو ہے نا اولیاء اللہ کے یہ احسانات ہے کہ اولیاء اللہ کی درگاہوں سے آج بھی فیضان جاری ہے. تو ہم کو ان کی بات سننا نہیں ہے. یہ سب جاہل لوگ نکل گئے ہیں، یہ ویڈیو پر، یہ ٹی وی پر، یہ مختلف قسم کے کیا مزارات سے فیض ملتا نہیں ملتا. ارے مل گیا لوگوں کو، تیرے کیا ہے پنچاتر. اس لیے تو ہم عرس بہت دھوم سے مناتے ہیں اور لوگ اعراس میں شریک ہوتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اولیاء کے مزارات کو ہم کو چھوڑنا نہیں ہے. اولیاء اللہ ہی نے ہم کو اسلام سے سنوارا ہے، اور صحیح اگر اسلام ہے تو وہ اولیاء اللہ کے پاس ہے. ان جو راستے پہ چلنا ہے. اب ایسے حالات ہندوستان میں ہوتے رہیں گے. ہم تو ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے. اللہ نے خواجہ کے وطن میں ہمیں پیدا کیا، ہم کو ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. تو ہم اپنی مسجدوں کو بھی بچانا جانتے ہیں، درگاہوں کو بھی بچانا جانتے ہیں. لیکن درگاہ اور مسجدوں کو وہ بچائے گا جو کٹر سنی ہوگا، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا. یہ کاٹتے مل کے بچا نہیں سکتے. اس لیے سنیوں سے میری گزارش ہے کہ بھائی آپ اپنے میں اتحاد پیدا کیجئے، سرکار سے مدد طلب کیجئے، خواجہ سے مدد طلب کیجئے. ضرور وہاں کی مدد آئے گی.
تو ہر جگہ ہمیں کامیابی ہوگی، کیونکہ فوج ان کی، جج ان کا، پولیس ان کی، حکومت ان کی، ان فوارے کو بھی جو چاہے کہہ سکتے ہیں، پتھر کو بھی جو چاہے کہہ سکتے ہیں، ہمارے گھر کو بھی جو چاہے کہہ سکتے ہیں، ان پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اس لیے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سنیوں کو اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سنی ایک ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، رسول اللہ کی بھی مدد آئے گی، غوث و خواجہ کی مدد آئے گی، تو ہم کو ہر جگہ کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیق کے صدقے میں ہم کو اللہ عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ آج میرے گھر پر پنچ محلے میں 10 بجے شب سے ماہانہ نعت پاک کی محفل ہے، آپ 30 تاریخ ہے، اور حضور بحر علم کا تذکرہ پاک بھی ہوگا۔ آپ جو حضرات تشریف لانا چاہتے ہیں تشریف لائیے، انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کے